حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادات کی آواز سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائے وہاں پر کعبہ بیت اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جاگ بنی تھی، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھر سے بھرا، کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا اور کوہ حرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہتے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ تھی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل کی شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبہ کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئے وہ اسی میں رکھے جا سکے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کے دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازے بھی 2 کی بجائے 1 کیا گیا۔